قرآن ایک زبان کا بھی نام ہے۔ لوگ زبان جاننے لگتے ہیں اور تاریخ کے اوراق بھی الٹ پلٹ کے روابط مل جاتے ہیں۔ اس کا یہ تھوڑا ہی نہ مطلب ہے کہ جو حوادث زمانہ کو جانتا ہے وہ حوادث میں سے گزرتا بھی ہے یا گزر رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ القرآن کو ماننا، جاننا اور ہے اور گزرنا اور، اس کے بارے میں لکھنا دکھانا اور ہے، اس کو گزرنا اور۔ ہر لکھنے بولنے والا راہی نہیں ہوتا اور ہر راہی زبان نہیں رکھتا۔ کچھ آنسو، کچھ آہیں رکھتا ہے، کچھ قدموں کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ زبان سیکھی جا سکتی ہے، سکھائی جا سکتی ہے، واقعات لکھے بتائے جا سکتے ہیں، کچھ بھی محسوس نہیں کرایا جا سکتا، کیا بھی نہیں جا سکتا اگر تن من دھن سب داؤ پر لگا نہ دیا جائے۔ من لگانے والا ہی جانتا ہے کہ دن بھی کیسے لگایا جاتا ہے۔ من لگ جائے تو مطالب کی دنیا خود ہی کھل جاتی ہے۔ دین مطلب نکالنے سے نہیں بنتا، نہ ہی مطلب سے کوئی بات سمجھ کا حصہ بنتی ہے۔ خود کے نیچے کی ماٹی مضبوط ہو تو لفظوں سے مطلب اچھلنے لگتے ہیں اور دل میں ڈلنے لگتے ہیں۔ ہمیشہ یہ سوال میرے ہاں بنتا رہا کہ تفسیر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ خدا کے منتخب یا دیندار، دل کی آنکھ والے یا الفاظ کے کھلاڑی؟ یہ سوچا تو نہیں، چاہیے تھا، مگر سوچ آتی ضرور ہے۔ تفسیر مجھ کو بھی لکھنی ہے، ہمیشہ ہی یہ دل نے کہا، مگر زبان سے نا واقفیت مسئلہ تھا اور ہے۔ معلوم ضرور تھا کہ مطلب کرنا اہل زبان کا کام ہے اور تفسیر کرنا اہل تاریخ کا، تو قرآن جاننا کس کا کام ہے اور جنوانا کس کا؟ یہ ہمسوں کا کام ہے جو کائنات پہ نظر رکھتے ہیں، ہر لمحے کی آواز سنتے ہیں، لکھنے پڑھنے سے دور، کان، آنکھ، زبان سے دور، نظر سماعت اور دھڑکن سے قریب۔ میں نہ کوئی صوفی ہوں نہ کوئی فلسفہ دان، ویسا ہی ہوں جیسے کہ مالی مٹی کو جانتا ہے، مکینک مشین کو، ایسے ہی میں لمحے کو جانتا مانتا ہوں خود کی نظر میں۔ یہ لمحہ ہی کائنات ہے، کلام ہے، جو اس سے جڑ گیا وہ بنانے والے سے جڑ گیا، وہ احکامات کو بھی جان گیا، مان گیا اور کر گزرا۔ بات سننے ماننے سے پہلے بات کرنے والے کا ادراک ہونا چاہیے، تبھی بات پہ دھیان لگتا ہے۔ بندہ کسی صفت کا نام نہیں ہے، موصوف کا نام ہے۔ ہر موصوف کا خود کا ہی رنگ ہوتا ہے اور اس رنگ کے برابر ہی ادراک اور عمل۔ ہر بات بتائی نہیں جا سکتی، دکھائی بھی نہیں جا سکتی، محسوس بھی نہیں کرائی جا سکتی۔ جیسا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے یا آس لگی ہے، دونوں کو ناپنے کا پیمانہ نہیں ہے، نہ پیاس کا کوئی درجہ حرارت ہے نہ ہی آس کا۔ ایسا ہی ہے تعلق رب اور ربانی کا۔ جو دل کے دربار میں کھڑا ہے وہ رب کا بندہ ہے، جو لفظوں کو مات کرنے کی فکر میں ہے اور الفاظ کے کھلاڑیوں کی ٹکر کے ہتھیار لیے کھڑا ہے، وہ دنیا کو دل دے بیٹھا ہے۔ ربانی ہونے کا کیا کھیل ہے جو رب نے رچایا ہے؟ خود کو خود سے ہی مات دینی ہے اور بس۔ اس میں نے جب میں کو ہرا دیا تو سب چمکدار ہو گیا۔ یہ دنیا بہت حسین ہے، میں اس دنیا سے بھی زیادہ حسین، اور یہ سب جال میرے لیے ہی بچھایا گیا ہے، مجھے پھنسانے کے لیے نہیں، میرے لبھانے کے لیے۔ میں غلطی یہاں کھا جاتا ہوں کہ یہ مجھے پھنسانے کے لیے ہے، اور جب میں ادھر کا نہ رخ کرنے کی ٹھان لیتا ہوں تو ادھر رخ کیے بغیر رہ ہی نہیں پاتا اور پھر پھنس جاتا ہوں، دھس جاتا ہوں، گویا کہ میں بنانے والے سے لڑائی ڈال لیتا ہوں اور شیطان کے ہاتھ آ جاتا ہوں۔ یہ دنیا میرے لیے بنائی ہے، انسانوں کے لیے۔ خود کے رنگ کا مہرا اٹھا لو اور آگے چلو۔ سب انسانوں کا ٹھیکہ کسی ایک کو نہیں دیا، انبیاء کو بھی نہیں۔ بس یہی سبق ہے، کائنات رحمان کی ہے، اسی کی رہنے دو۔ آپ کو نہ مالک بنایا ہے نہ ہی آپ اس قابل ہو، مان کیوں نہیں جاتے؟ اس کرب کی سوچوں سے گزر کیوں نہیں جاتے؟ بندہ ہو، رب بننے سے باز کیوں نہیں آتے؟